إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق علیہ. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسان بنایا، اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری و مسلم کی ایک بڑی اہم روایت بھی پڑھی گئی ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی لگاؤ رکھنا، یہ ایمان کا یا ایمان بالرسول کا ایک بنیادی حصہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا تم میں سے کوئی بھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اولاد سے، ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے پیارا اور محترم نہ بن جاؤں. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے، صاحب ایمان اسی وقت صاحب ایمان بن سکتا ہے جب اس کے دل میں دنیا جہاں کی سب سے بڑی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے جیسا کہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو حقیقت میں اس کا دل ایمان سے خالی ہے. کامل مومن وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی ساری چیز سے بڑھ کر کے اس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، تب جا کر کے اس کا ایمان مکمل ہوگا. اس حدیث کی تشریح میں صحیح بخاری کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے، ایک واقعہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بتائی کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ ہو، تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں. یعنی میرے دل میں آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت ہے، مگر یہ کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کبھی تمہارے اندر ایمان اس طور پر داخل نہیں ہوا جتنا کہ مطلوب ہے.
اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، کہا کہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر ایک مسلمان کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان خالی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے ان کو سمجھائی، بتلائی، تب جا کے حضرت عمر نے کہا کہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب جا کر اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، ہاں اب ایمان داخل ہوا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت سے اور اس واقعے سے ہم اور آپ یہ عبرت نصیحت پکڑ سکتے ہیں کہ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا، ایمان اسی وقت کامل اور مکمل ہوگا جب تک انسان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو کتنا فالو کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے واقعات کو بیان کیا جائے یا صحابہ اکرام کو چھوڑ کر وہ چیزیں جو نہ سنتی ہیں، نہ سمجھتی ہیں، نہ جانتی ہیں، جو غیر مکلف ہیں، جیسے ممبر، پتھر، پہاڑ، درخت، کنکڑ، یہ ساری چیزیں غیر مکلف ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے عقل نہیں ہے، مگر ان کے اندر بھی اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ آپ لوگوں نے تو بارہا سنا ہوگا محبت رسول کے حوالے سے کہ فلاں صحابی نے اللہ کے نبی سے محبت کی، ان کا واقعہ، ان کا کردار، ان کی قربانیاں اور رسول سے محبت کے تعلق سے کتنے واقعات آپ نے جانا ہے۔ نبی کو کتنا چاہا تھا چاہنے والوں نے، نبی علیہ السلام کا کتنا مقام تھا اور لوگوں کے دلوں میں، یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مگر آج کچھ ایسی حقیقتیں بیان کی جائیں گی کہ انسان تو چھوڑو، جو جانور ہیں، جو غیر مرئی ہیں، یا جو دکھائی نہیں دینے والی مخلوق ہیں، یا اسی طریقے سے جن کے اندر دماغ اور شعور نہیں ہے، ان کے اندر بھی پیارے نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے، جس لکڑی کو جس سہارے سے آپ کھڑے ہوتے تھے، جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جب آپ علیہ السلام نے منبر پر آپ جب منبر پر کھڑے ہو گئے، تب جا کر کے وہ لکڑی کا تنا جو منبر بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب منبر بنا کر کے مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا گیا اور آپ نے اس تنے کو، اس حصے کھجور کے اس حصے کو چھوڑ دیا جس کو پکڑ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس جمعہ اور اس خطبے کے دوران صحابہ اکرام نے اپنے کانوں سے اس لکڑی سے رونے کی آواز سنے تھے، جس لکڑی کی آواز ایسی تھی جیسے کہ کوئی بچہ رو رہا ہو، اپنے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو، دور ہو گیا ہو، اور ماں کی جدائی کی وجہ سے بچے سے جیسے جو تڑپ ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، جو للکار ہوتی ہے، اسی آواز کو صحابہ اکرام نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کیا مناسبت ہے لکڑی اور رسول سے، کیا مناسبت ہے رسول کا اور منبر سے۔ اس لکڑی کے اندر بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کھانے لگا، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کے چڑھنے کے بعد یہ پہاڑ تھرانے لگا، حرکت کرنے لگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے احد ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پھر احد پہاڑ نارمل ہو گیا، قرار پکڑ لیا، ٹھہر گیا۔ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے پہاڑ کو دیکھا، مدینہ میں داخلے سے پہلے جو آپ نے مدینے میں جو احد پہاڑ کو دیکھا، تو احد پہاڑ کو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، عبرت کی بات ہے کہ ایک پہاڑ ہوتے ہوئے جس کے اندر کوئی شعور نہیں، کوئی سننے کی طاقت نہیں، کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں، کوئی سمجھنے کی طاقت نہیں، مگر احد پہاڑ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ جانوروں کی بات کی جائے، ایک اونٹ آیا اور آ کر کے آپ کے سامنے رونے لگا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے رونے کی آواز کو، اس کے انداز کو، اس کی کیفیت کو محسوس کیا۔ وہ اونٹ اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا تھا
کیا شکایت کر رہا تھا؟ کہ میرا مالک مجھ کو کھلاتا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے۔ بتائیے اونٹ کا اور نبی سے کیا رشتہ ہے؟ جانور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے شکایت کر رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیفیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی شکایت کو محسوس کر رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس جانور کے اندر رسول کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ ایک کافر تھا، عتیبہ غالباً نام ہے، یہ شام کے سفر میں تھا، اللہ کے نبی کو گالی دیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر دی، کہا جا تجھ پر اللہ کے شیروں میں سے کوئی اللہ کا شیر مسلط کر دے۔ اور پھر جب وہ شام کے سفر میں تھا، راستے میں پڑاؤ ڈالنے کی بات آئی، قیام کرنے کی بات آئی، تو اس آدمی کو خطرہ محسوس ہوا، کہا میرے حق میں محمد نے بد دعا کی ہے اور مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ آدمی سویا، تمام قافلوں والوں کے بیچ میں سویا۔ رات کے وقت جب وہ سویا، ایک شیر آیا اور تمام انسانوں کو سونگ کر کے نکالا، اور جو ظالم تھا اور نبی کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، نبی کو تکلیف دیتا تھا، نبی کو ستاتا تھا، اس شیر نے اس کو پھاڑ کھایا۔ وہ جو ظالم تھا، جو نبی کو تکلیف دینے والا تھا، اس کو شیر نے پھاڑ ڈالا، اس کو کھا لیا۔ بتائیے کیا مناسبت ہے، کیا محبت ہے؟ ایک شیر کے اندر بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کیسے چاہا تھا، کیسے محبت کی تھی۔ صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ سارے واقعات کو ایک سے لے کر کے سب کو بیان کیا جائے۔ ہر صحابی کا، ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک صحابی کا آپ تاریخ پڑھتے جائیے، ہر ایک ایک کردار اور ایک ایک قربانیاں آپ کو محسوس ملے گی اور نظر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ سفر ہجرت میں ہے، حضرت عمر صدیق کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں، اچانک کبھی پیچھے آ جا رہے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا سوچتا ہوں کہ اگر آگے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی کو کوئی حملہ کرے گا تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی وار ہو پہلے سینے پر میرے وار ہو۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، میں پیچھے بڑھ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو، کوئی نقصان پہنچے تو پہلے نبی کو نہ پہنچے بلکہ مجھ کو پہنچے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک خاتون ہے جو بنی دینار سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے شوہر کی بھی شہادت ہوئی، ان کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے والد کی بھی شہادت ہوئی۔ بیک وقت ان کے گھر کے 3 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ سوچو اس خاتون سے جس کا شوہر نہ ہو، سوچو اس عورت سے جس کا باپ نہ ہو، سوچو اس عورت سے جس کا بھائی نہ رہے۔ ان تینوں کی شہادت ہو گئی، اور آ کر کے انتظار کرتی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کیا حالات ہوئے، کیا واقعات پیش آئے، کیا نتیجہ نکلا۔ جتنے قافلے آ رہے ہیں وہ عورت سب سے پوچھتی ہے کیا بات ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرے شوہر کی شہادت ہو گئی۔ دوسرا قافلہ آتا، پوچھتی کیا بات ہوئی، کہا تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ تیسرا قافلہ آتا، پوچھتے کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے ابو کی شہادت ہو گئی۔ یہاں شوہر کی شہادت، بھائی کی شہادت اور والد کی شہادت، تینوں لوگ گھر کے ایک ہی جنگ میں شہید کر دیے گئے، مگر اس خاتون نے کسی ایک کی جدائی پر کوئی غم کا اظہار نہیں کیا۔ اس خاتون نے کیا کہا، شہید ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ جب اس خاتون نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا، پیارے نبی کو دیکھ لیا، اس خاتون نے جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لینے کے بعد دنیا کی ساری مصیبت ختم ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی دلوں میں نبی کی محبت۔ مگر آج اس محبت کے مطلب کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، اس محبت کی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ ہم لوگوں کی کیا بات کریں، ہم اپنی بات کریں، ہم اپنے ضمیر سے جھجھوڑیں، اپنے ضمیر سے سوال کریں، اپنے دل سے پوچھیں کیا حقیقت میں ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے، کیا حقیقت میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی ہیں، کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارا شب و روز، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، تعلقات، یہ ساری چیزیں کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں؟ ہم اور آپ ہمیشہ چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ فلاں بدعت ہو رہی ہے، فلاں شب برات ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ اگر وہ بدعت و خرافات کر رہے ہیں یقیناً غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اگر آپ بھی سنت کی مخالفت کرو تو اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی آپ بھی غلط ہو۔ آپ کی فجر کی نماز نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے؟
آپ کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے؟ ہماری نماز غائب ہے، یہ محبت رسول ہے؟ ہماری شادی بیاہ شیطانوں کے طریقے پہ ہو رہی ہے، خرافات اور اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ کیا یہ محبت رسول ہے؟ ہم سود کھا رہے ہیں، یہ محبت رسول ہے؟ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ محبت رسول ہے؟ ہم اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں، یہ محبت رسول ہے؟ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں، بال بچوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تربیت ہے، یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول کا مطلب یہ ہے، اس کا سچا پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، محبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو راستہ بتا دیا ہے اسی راستے پر چلیں، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم واقع نہیں جانتے؟ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ دروازے پر داخل ہو رہے تھے، چوکھٹ بھی بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کا اے مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، میں نے تم کو نہیں کہا، میں نے اس آدمی کہا تھا جو یہاں کھڑا ہے، جو صحیح طریقے سے نہیں بیٹھا تھا، میں نے اس کو سمجھایا تھا، تم سمجھ گئے کہ مطلب مجھ کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تم کو نہیں مراد لیا تھا۔ کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ کہ جہاں کان میں یہ آواز پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، محبت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اس کو بدل دیا، اس کا معنی بدل دیا، اس کا مفہوم بدل دیا اور اس کی مخالفت کی یا اس کے مطابق عمل نہیں کیے یا اس کا انکار کر دیا، یہ مطلب ہوا کہ ہم نے محبت کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو سچا مفہوم ہے اس ہم مفہوم سے ناواقف ہیں، ناآشنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کے صحیح تقاضے کیا ہیں۔ کیا محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کا نام چوم لیا جائے، یا عید میلاد النبی آ رہی ہے اس مناسبت سے جلوس نکالا جائے؟ نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہی عقیدت میں غلو کیا جائے؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ پھر ہے محبت رسول کیا؟ محبت رسول کا سچا پیغام یہ ہے، صحیح تعلیم یہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جیسے نبی محترم پر ایمان لائیں، ایمان لانے کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ محبت کیسی؟ آپ نے جو سمجھایا ہے، جو تعلیمات آپ نے دی ہے، اس تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن یہ کہتا ہے اے مسلمانوں اسلام میں صحیح طور پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اسلام پر اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، یہ مطلب ہم شیطان کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سوچے کہ ہم جو راستہ اختیار کر رہے ہیں کیا حقیقت میں اسلام کا راستہ ہے؟ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں کیا حقیقت میں اسلام کا راستہ ہے؟ اگر وہ اسلام کا راستہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسلام کا راستہ نہیں تو اس کا مطلب یہ شیطان کا راستہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ مگر ہماری زندگی میں کتنے شیطانی کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں اور آپ کے طریقے پر جم جائیں اور آپ کی مخالفت نہ کریں۔ جو آپ نے جیسے بتایا ہے، ہماری نماز اسی طریقے پر ہو جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ہمارا زکوٰۃ کا نصاب ویسا ہی ہو جو رسول اللہ نے دیا ہو، ہمارے حج کا طریقہ وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے بتایا ہے، اور روزہ ہمارا ویسا ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے بتایا ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت کریں، آپ علیہ السلام کی قدر کریں۔ جہاں نبی کی حدیث آ جائے، جہاں نبی کی بات آ جائے، وہاں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے کہ ہاں حدیث تو صحیح ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، امام نے کہا، بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کہا۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی شان میں توہین ہے۔ یہ نبی کی عزت یہ ہے کہ نبی کی بات کو مانی جائے۔ نبی علیہ السلام کے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو قبول کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کس قدر آپ کی تعظیم کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے۔ وہ بھی انسان تھے، ایک مرتبہ کسی کی آواز بلند ہو گئی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، جہاں نبی موجود ہو وہاں اپنی آواز پست رکھو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جہاں نبی موجود ہوں، نبی علیہ السلام جب مسجد میں حاضر ہوں
تو وہاں آرام سے، ادب سے، اطمینان سے، سکون سے گفتگو کرو۔ اب بتائیے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی سے محبت رکھنے والے، نبی سے عقیدت رکھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے والے، مگر حدیث کی جب بات آتی ہے، نبی کے فرمان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، مگر چونکہ مسلک میں ایسا ہے، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، اسلامی مسلک نہیں ہے، اسلامی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا ہے اس دین کی مکمل پیروی کرنا یہ اسلام ہے، مگر لوگوں نے الجھا کے رکھا ہے فلاں مسلک، فلاں مسلک، فلاں مسلک۔ سن لو، اسلام میں کوئی مسلک نہیں ہے، اسلام میں سنت ہے۔ مسلک بنتے ہیں شخصیات کی بنیاد پر، مسلک بنتے ہیں لوگوں کے ناموں کے نام پہ، مگر دین بنتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اس لیے سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سنت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، پیارے نبی نے کہا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا ہے، ہماری زبان سے گالی نکل رہی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ نبی کی امتی ہے، ہماری زبان ایسی نہ ہو کہ جس سے نبی کا تقدس اور نبی کا احترام بھی برباد ہو، پامال ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے جس کے ذریعے پہچانا جا سکے کہ اس کی آواز اسلام کی آواز ہے۔ ہماری آواز ایسی نہ ہو، ہماری زبان ایسی نہ ہو، معاف کیجئے، یہ کاروباری لوگ یہ بازاری زبان استعمال نہیں کرنا ہے، اس زبان ویسی استعمال کرو جو ہماری زبان ترجمہ نہیں کرے، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زبان درود شریف نکلنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اچھی اور سچی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو تیسرا تقاضا یہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، اور اس درود بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نبی پر ایک درود بھیجیں گے، ایک مرتبہ درود سلام بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور آج مسلمان پریشان ہے، بولتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں فساد ہے، اتنا فتنہ ہے، اتنی پریشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، قلبی مسرت ہوگی، دل میں سکون حاصل ہوگا، گھر اور اولاد میں برکت نازل ہوگی، مال میں برکت نازل ہوگی۔ یہ چیزیں کہاں سے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سے اور آپ پر درود بھیجنے سے حاصل ہوگی۔ مگر مسلمانوں نے اس سبق کو بھلا دیا ہے، اس میں بھی خرافات شامل کیا ہے، عجیب و غریب قسم کے درود ہے۔ سنت میں کچھ ہے اور درود فلاں علاقے کا، فلاں جماعت کا، فلاں مسلک کا، فلاں جگہ کا، الگ الگ لوگوں نے درود کو گڑھ لیا ہے۔ درود شریف وہی جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہی درود سب سے افضل ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے پیور ہے، اس درود کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کا دفاع کریں۔ نبی کا دفاع کریں کیا مطلب ہے؟ نبی پر کوئی الزام لگاتا ہے، نبی کے خلاف کوئی بولتا ہے، اس کی بولتی بند کر دیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ نبی کے نام پر اور نبی کی خدمت میں، نبی کے دفاع میں، نبی کی سیکورٹی اور حفاظت کے نام پر صحابہ کرام نے گردنیں کٹوائی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمان جب ایک گھاٹی پر تھے اور جب جنگ کا نقشہ بدل رہا تھا اور مشرکوں کی جماعت نبی سے قریب ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر دیکھا تو کہا کون ہے جو مجھ کو ان جماعت سے بچا لے، ان کافروں کے ظلم سے، کافروں کی یلغار سے مجھ کو محفوظ کر لے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی اٹھے، 2 صحابی اٹھے، 3 صحابی اٹھے، 7 انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے رسول کی حفاظت کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے نبی کی محبت کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم قربانی دیں، مگر ہماری زندگی میں قربانی نظر نہیں آتی ہے، ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا ایک معیار یہ ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے، نبی کی عزت اور تقدس کے لیے ہم قربانی دیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ اللہ نے ہم کو صحیح علم عطا کیا ہے، صحیح منہج عطا کیا ہے، قرآن و حدیث کا صحیح خالص علم عطا کیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پھیلائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بتلائیں۔
پیار سے، محبت سے، شفقت سے، حکمت سے. یہ تقاضا ہے نبی سے محبت کا. اور صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دیں. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے زیادہ مدت نہیں گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین سیکھا تھا، جو سنت حاصل کی تھی، دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا ہے. محبت رسول کا سچا پیغام یہ ہے کہ نبی کی سنت کو پھیلایا جائے. ہم اور آپ اگر سنت کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، کسی علاقے اور کسی شخصیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو سوچ لو یہ دین کی خدمت نہیں ہے. دین کی خدمت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تبلیغ ہو. اور اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں. اور علم اگر سنت کے مطابق ہے تو اسی کو علم کہتے ہیں. مگر شخصیات کا نام علم نہیں ہوتا ہے، فلاں و فلاں مسلک کا نام علم نہیں ہوتا ہے، فلاں و فلاں کتاب کا یہ کوئی علم نہیں ہوتا ہے. العلم ما قال اللہ وقال الرسول. علم وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. جو اس کی تبلیغ کر رہا ہے وہ عالم ہے، جو اس کو مان رہا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت کی مخالفت سے بچیں. سنت کی مخالفت سے بچیں. اس کو لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے. ہم سنت کو ڈھونڈیں. آج دنیا ترقی کر رہی ہے، ہر چیز، ساری سہولیات موجود ہیں. آپ ایک بٹن دبائیے، ساری چیزیں آپ کی اسکرین کے سامنے آ جائے گی. تحقیق کرو، جائزہ لو اور سنت کی مخالفت سے بچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہا مسلمانوں تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور صحابہ اکرام کے طریقے کو لازم پکڑ لو. صحابہ کے منہج کو اختیار کر لو، خلفائے راشدین کے منہج کو اختیار کر لو. تم فتنوں سے اور آزمائشوں سے نجات پا جاؤ گے. اس کے آگے کیا فرمایا؟ کہا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. سن لو، دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو. دین میں نئی چیزیں پیدا کی جانے والی ساری چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں. آج بہت ساری چیزیں ہیں جس میں حق کے ساتھ باطل کو ملایا گیا ہے اور اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، صرف نمازوں کی پابندی ضروری نہیں ہے. نماز یقیناً فرض ہے، مگر یہ نماز کب قبول ہوگی؟ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. ہم بدعت و خرافات مچائیں، شرک کریں، یہ ہماری نماز کس کام کی ہوگی؟ یہ ہمارے جمعے کے خطبے کس کام کے ہوں گے؟ ہمارے اندر شرک ہو، خرافات اور بدعات ہو، یہ ساری نیکیاں اللہ کے یہاں کیا قبول ہوں گی؟ نیکیوں کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، عقیدے کا صحیح ہونا، دین کا صحیح ہونا. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا اور ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا، ہماری ساری قربانیاں اور ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک قائم رکھے ایمان اور توحید پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم رکھے. جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ آسان فرما دے. مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو دو لفظوں میں عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا سچا دعویٰ کرتے ہیں. تو دعوے کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ حقیقت میں نبی کا امتی ہے. ہم کوئی ایسا کام محبت کے نام پہ نہ کریں کہ جس سے دین کی بدنامی ہو، اسلام کی بدنامی ہو اور شریعت کی بدنامی ہو. ہمارا عمل وہی قبول ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.